اور اس میں دو باتیں ہیں, وہ مما رزقناہم, اور جو اس کو ہم نے رزق دیا, یعنی جو رزق تم کو آتے ہو وہ کون دیتا ہے؟ اللہ. مان لو تمہاری کمائی, تمہارا کمایا ہوا رزق کس نے دیا؟ اور یہ عجب بات ہے, کمایا آپ نے, دیا کس نے؟ اللہ نے. اسی کو ماننا ہے. کہتے ہیں میں کماتا ہوں لیکن میرا کیا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے, میرے کمانے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے. کہتے ہم خود دفتر میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں, وہ لکھنے کی تیری ہاتھ میں طاقت کدھر سے آئی ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے. کہتے وہ تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں, وہ ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں, دوربین کے ذریعے ہماری ڈیوٹی ہے. تو تیری آنکھوں میں اگر دوربین دیکھنے والی ہے بینائی نہ, تو کہاں سے دکھے گا؟ تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا, مزدوری کرتا ہے, اینٹ اٹھاتا ہے, یہ جسم کی وجود کی توانائی. آپ تو اٹھا سکتے خیال کا وزن, تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہے. ہم نے اس کو رزق دیا, اس رزق میں خرچ کرتا ہے. اب ایک بات اس میں آ گئی کہ جمع نہیں کرنا, اس نے جمع کر کے گنتے رہنا جمع کرنا, بلکہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے ہمارے نام کا. چلو ہمارے نام کے چراغ جلا دو, ادھر روٹی کر دو, ادھر کھانا کھلا دو. چلو آگے. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پہ جو آپ پر نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی, جبریل نازل ہوئے, افکار نازل ہوئے, خیال نازل ہوئے, روشنی نازل ہوئی, نور نازل ہوا, حادثہ نازل ہوئی. اب آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے, اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا, جو پیغام لایا ہوگا وہ بھی نازل ہوا, اور یہ سارے واقعات نازل. اس میں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ کو, کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی, خیال نازل ہوا, افکار نازل ہوئے, ارادے نازل ہوئے, پروگرام نازل ہوئے, اور منزلیں نازل ہوئی, اور نگاہ نازل ہوئی, اور کیا کیا دنیا کے اندر رات کے چشمے جاری ہونے سب نازل ہوئی. ہمارا ایمان ہے. آگے. اور آپ سے پہلے جن لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں اور رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے, سبحان اللہ, کتابیں نازل ہوئی, ہم مانتے ہیں. یہ کون بن گئے آپ؟ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخرت ایک آئے گی, اور یقین بھی رکھتے, دیکھتے بھی روز رہتے ہیں کہ بندہ چپکے سے آخرت بن جاتا ہے, چلا گیا بندہ, رخصت ہو گیا, اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آئے گی اور ہماری اس دنیا کے اعمال کا ایک انجام حساب ہوگا. یہی ہے نا. یہ کون بن گیا؟ متقی ہو گیا. اس کے لیے ہدایت ہے. خوف بتاؤ آپ کہاں پر ہے؟ اب کسی متقی کسی جگہ پر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ متقی کو عذاب ہوگا, بتاؤ عذاب کس کو ہوگا؟ کسی یہودی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دی ہے, ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, پھر تمہارا دل پتھر ہو گیا ہے اس کے بعد کرے جا رہا, اور شد و کثرت بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے. اللہ کو ماننے کے بعد تمہارا دل سخت ہو گئے, حالانکہ پتھر میں سے میناریں جا رہی ہیں. جس کا دل سخت ہو گیا وہ. اب مومن جب مسلمان پر عذاب کیسے اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھ دیتا ہے, جب یہ کتاب دعوت اسلام ہے؟ کمال کرتے جا رہے ہیں آپ. ایک آپ کو مشہور ہے کہ یہ کتاب ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اے دنیا والوں تم اسلام قبول کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی. یہی حرکت ہے. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں گرفتار کریں گے, تو کون اسلام میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے ایسی بات؟ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ پتہ کیا آپ کو دقت ہوتی ہے؟ پڑھتے پڑھتے ہم ان کو عذاب میں گرفتار کر دی. کس کو؟ جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی, اپنے نبی کی. اور پھر ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں گئے کیونکہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے, بت بنائے ہوئے تھے. آپ کہاں بت بنا سکتے ہو؟ آپ میں تو استعداد ہی نہیں ہے. بڑا بری کام ہوتا ہے بت بنانا, تو آپ کہاں بنا سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایسے وقت نہیں ہے. کوئی اور قسم کا مزاج ہوتا ہے جی, اس میں ڈانس ہے, بت ہے, رقص ہے. ہمارے پاس ہے نہیں ایسا وقت. مطلب کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کو نہیں. تو اس لیے عذاب کا لفظ جو ہے نا, جہاں منصوبہ ہے وہیں رہنے دو, تو آگے گھر نہ لاؤ, آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر.